قرآن کہاں نازل ہوا؟ قلب رسول کے اوپر نازل ہوا، رسول کے ہارٹ پہ نازل ہوا، اور ہارٹ سے کہاں آیا؟ زبان تک آیا۔ تو قرآن کو اگر لینا ہے تو رسول کی زبان سے لو، یا ان سے لو جس نے رسول کی زبان چوس کے آگے بڑھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کون رسول کی زبان کون چوس رہا تھا؟ ولادت کے ساتھ ہی امام علی سے لے کے 11ویں امام 12ویں امام، ہر معصوم نے ایک دوسرے کی کو جب پہلے دنیا میں آئے اپنی زبان دی۔ رسول اللہ نے خانہ کعبہ میں امام علی کو اپنی زبان دی۔ تو راسخون فی العلم کے علاوہ آپ کسی سے قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ آج اتنے بڑے بڑے مفسر قرآن کے، قرآن کی پہلی آیت، قرآن شروع کہاں سے ہو رہا؟ سورہ بقرہ، پہلی آیت کا پہلے لفظ، فرسٹ ورڈز کیا ہے؟ قرآن مجید کی پہلا سورہ سورہ بقرہ، سٹارٹ کیسا ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب یہ الف لام میم کیا ہے؟ سورہ یوسف میں بھی الف لام را، یہ سارے جو ہے آج تک 1400 ایئرس ہو گئے، آج تک مسلمانوں نے الف لام میم کے کوئی معنی نہیں بتائے کہ ہے کیا، جیسا اترا ویسی ہے ابھی تک۔ تو یہ کون بتائے؟ یہ وہ بتائے جو راسخون فی العلم، انہیں جو اہل بیت ہیں، جو رسول ہے، یہ رسول بتائے گا جس پہ نازل ہوا، یا وہ بتائے گا کہ جو رسول کی زبان کو چوس کے آگے بڑھا۔ تو اب مسلمانوں نے کیا کہا؟ ہم کو کتاب کافی ہے، جس کا نتیجہ آج تک بھگت رہے، آج تک پرابلم میں۔ اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ رسول بولا میں 2 چیزیں دے رہا، مسلمان بولا نہیں ہم کو 1 چاہیے۔ کین یو امیجن؟ یہ مسلمان رسول کے سامنے بات کر رہے اور بول رہے کہ ہم کو ایک ہی چیز چاہیے۔ رسول کے آخری دن، دس از دا بگیسٹ پرابلم ان مسلم کمیونٹی۔ اس وقت یہاں سے پرابلم شروع ہوا، پہلا جو پرابلم تھا وہ یہاں تھا۔ یعنی آپ یو کین امیجن کہ اللہ کے رسول کے لیے حکم ہے کہ جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ویری کلیئر میسج، جو رسول تم کو دے وہ لے لو، جو چیز کو روکے اس سے رک جاؤ۔ لیکن مسلمان کیا کر رہے؟ رسول بول رہا میں یہ دینا چاہتا، بولتے نو وی ڈونٹ وانٹ دس۔ دین واٹ یو وانٹ؟ کہا نہیں ہم کو کتاب کافی ہے۔ کیوں کتاب کافی ہے؟ شروع سے یہ کتاب تو خاموش ہے، شروع سے یہ لوگ خاموش کے ماننے والے تھے۔ میں کچھ بول گیا، شروع سے خاموش کے ماننے والے تھے، جو بولتا ہی نہیں تھا، خالی رکھا ہوا تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا ہم کو کتاب کافی ہے۔ اور کتاب کافی ہونے کا نتیجہ کیا ہوا کہ 2 ٹرم گزر گئے۔ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، میری مجلس لائیو جاری علی ٹی وی کے اوپر اور سفینۃ النجات کے اوپر۔ میں صرف یہ بتا رہا کہ 2 ٹرم گزر گئے مسلمانوں کے، 3rd ٹرم میں، تیسرے دور میں قرآن کو جمع کیا۔ 2 ٹرم بغیر قرآن کیا تھا؟ کوئی ایک آیت یہاں سے لے لیا، کوئی کسی کے پاس ایک سورہ ہے، کسی کے پاس ایک آیت ہے، کسی کے پاس ایک آیت۔ انہیں سیرت قرآن مجید پہ عمل ہی نہیں کیا۔ جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کو قرآن کافی ہے، آج وہ ختم ہو گئے، بالکل زیرو ہو گئے، اس لیے کہ قرآن بولتا ہی نہیں ہے، قرآن خاموش ہے، اس کو اس سے سمجھنا ہے۔ بہرحال میں پوری ڈیٹیل اس پہ جاؤں گا تو پوری مجلسی اسی پہ ہوگی۔ اس کے بعد یہی لوگ کیوں منافقت کر رہے تھے؟ اہل بیت کیوں نہیں چاہیے تھا ان کو؟ اسی لیے نہیں چاہیے تھا۔ اہل بیت ٹوکیں گے، اہل بیت روکیں گے، یہ غلط ہے بولیں گے، یہ سچ ہے بولیں گے، تو ان کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں چاہیے، ان کو وہ چاہیے جو اپنی مرضی۔ اسلام اپنی مرضی کا مذہب نہیں ہے، ہم کو فالو کرنا ہے ویسے جیسے رسول نے اسلام پیش کیا۔ اپنی مرضی سے اسلام نہیں لے سکتے۔ ایگزیکٹلی آج بھی میں یہی بولتا کہ اپنی مرضی سے اسلام کو مت لو، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔ جو قانون اسلام کا بنایا ہے اس قانون پہ ہم کو چلنا ہی چلنا ہے۔ اگر اسلام بولتا ہے یہ حرام ہے تو حرام ہے۔ یہی چیز یزید نے کی تھی، جس کے نتیجے میں یزید ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوا۔ مولا حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کیوں کی تھی؟ اس کا ون آف دی ریزن یہ بھی تھا کہ اس نے اسلام کو کمپلیٹلی چینج کر دیا تھا، اس نے اسلام کو ڈیمیج کر دیا تھا، اس نے اسلام کے جتنے قانون تھے اس کو اپنی مرضی سے چلا رہا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے اسلام کے سارے جو حرام تھے اس کو حلال کر دیا۔ یہی چیز مولا حسین نے کربلا میں اس کو بتایا تھا کہ تو ہر چیز کر سکتا بٹ یو کیناٹ چینج اسلام۔ اس نے نماز جمعے کی نماز وینسڈے پڑھا دی، اور اس نے کہا کوئی بات نہیں، اب مسلمانوں نے پڑھ لیا، وہاں کوئی بولنے والا نہیں تھا، وہ اگر مولا حسین نہیں ہوتے تو کوئی بولتا نہیں تھا۔ جمعے کی نماز وینسڈے پڑھا دی، آج کوئی مسلمان پڑھتا ہے؟ آج کسی میں ہمت ہے یہ پڑھنے کی کہ جمعے کی نماز جو اگر کوئی وینسڈے پڑھائے گا کوئی جا کے پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھے گا۔ آج اتنی اویئرنیس آئی ہے، اس وقت تو سامنے اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول کے سامنے یہ باتیں کر۔ اس کے بعد اس نے شراب کو اوپن کیا،
کوئی روک رہا تھا؟ اس لیے کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا، اہل بیت ہی بول سکتے. مولا حسین نے اس کو ٹوکا، مولا حسین نے اس کو بولا، مولا حسین نے اس سے کہا کہ جو تو کر رہا یہ حرام ہے. رسول پورے میں دو چیزیں دے رہا، قرآن اور اہل بیت. قرآن خاموش، کچھ نہیں بول رہا تمہارا، اہل بیت ٹوکیں گے، اہل بیت روکیں گے. اب اہل بیت میں کون کون ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ میں جناب حمزہ کے اوپر بھی کچھ بولوں، بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ بولوں، امام علی علیہ السلام، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی کونین، خمس پہ بھی بولنا ہے، زکوٰۃ پہ بھی بولنا ہے. کوئی بات نہیں، جتنا ٹاپک کو کور کر سکتا یہ 3 دن میں کور کر. یہ ایک اشے کی ٹاپک 10 days. جناب حمزہ کے بارے میں سنے، یہ خاندان اہل بیت، یہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی اللہ کے رسول کی کہ ایک دیوار تھی، دیوار. جناب حمزہ کے بارے میں، یہ جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی، جناب عبد المطلب کے بیٹے، محسن اسلام جناب ابو طالب کے younger brother, he was younger brother. اور جناب عبد المطلب جو گرینڈ فادر تھے ہمارے پروفٹ کے، ان کی اولاد. ان کے بیٹوں میں 11 بیٹے، جناب عبداللہ ہمارے پروفٹ کے والد بھی ان کے بیٹے، امام علی کے والد بھی ان کے بیٹے، اور جناب حمزہ. جناب حمزہ اسلام کی وہ امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے کہ جناب ابو طالب کے بعد رسول کا سب سے بڑا مددگار. امام علی تو ینگ ہے، امام علی تو ہیں، لیکن امام علی کو چھوڑ کے جناب ابو طالب، مکے میں آپ نے پوری حفاظت کی، جناب ابو طالب کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ہمیشہ، ایک شیڈ کی طرح. پروفٹ کو انہوں نے ایسا پروٹیکٹ کیا تھا کافر اور مشرکین سے. اور جناب حمزہ کے بارے میں یہ کہ وہ سو اسٹرانگ، سو بریو، اتنے اسٹرانگ تھے اور اتنے بریو تھے، اتنی طاقت. اچھا، اس زمانے میں جو بریو ہوتا، بہادر ہوتا، اس کا بڑا ڈیمانڈ ہوتا، اس سے لوگ بڑا ڈرتے. اس لیے کہ میدان جنگ میں جانا ہے. میدان جنگ میں اگر آپ کی اچھی فزک ہے اور آپ بریو نہیں ہے تو آپ تو واپس آ جائیں، آپ سے کوئی ڈرے گا نہیں. جیسا جنگ خندق میں یہ لوگ عمر ابن عبدود کو لے کر آئے تھے، وہ ایک آدمی 2000 کے برابر تھا، ایک آدمی. یعنی اگر 2000 کا لشکر اس پہ حملہ کرے تو وہ اکیلے 2000 سے لڑتا تھا. کتنا بریو ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا. تو وہی اس زمانے میں ریٹ لگتا تھا، ریٹ، طاقت کے اوپر ریٹ لگتا تھا کہ یہ کتنا لوگوں سے مقابلہ کر سکتا، یہ کتنے لوگوں سے مقابلہ کر سکتا. ریٹ لگتا تھا آپ کی طاقت کے اوپر، آپ کی قوت کے اوپر، آپ کی بریوری کے اوپر آپ کا ریٹ لگایا جاتا تھا کہ یہ اتنا بہادر، یہ اتنا بہادر. تو اس سے ان کا ڈیمانڈ ہوتا تھا. ڈیمانڈ ہو کے پورے عرب میں اس کا چرچا ہوتا تھا کہ اتنا طاقتور انسان ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں یہ ون آف دی پروفیشن ہوتا تھا. لوگ آ کے آپ کو لے کے جاتے تھے. جیسا آج بھی چھوٹے چھوٹے ملک بگ پاورز کو بلاتے نہیں کہ تم میری مدد کرو. تم کتنے واقعات ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اس زمانے میں بندہ خود پرسنلی آتا تھا، تلوار تیر دیتے نہیں تھے، وہ خود آتا. تو اور سامنے والے لشکر کو پتا چلتا کہ اس کے ساتھ اتنا یہ بہادر آدمی ہے. جیسے مکے کے کافر اور مشرکین نے 3rd اسلامک بیٹل میں عمر ابن عبدود کو لایا تھا. اس وقت کا عرب کا سب سے بڑا انسان تھا، سب سے بڑا تھا. تو اس کو اس لیے لے کر آیا تھا کہ مسلمان ڈر جائیں کہ ان کے ساتھ عمر ابن عبدود اتنی بگ پاور ہے. لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ان کے پاس جو بگ پاور تھا وہ دنیا کا تھا، اور اسلام میں رسول اللہ کے پاس اللہ کی طاقت تھی. امام علی کی شکل میں کیا ہو گیا ہے، مولا علی کی طاقت تھی جو قوت پروردگار کا مظہر ہے، اللہ کی طاقت کا مظہر ہے میرا مولا. وہ مولا تھے. ان لوگوں کو وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو، عرب کی اس وقت کی سب سے بڑی پاور کو لے کر آئے، اور ادھر سے اللہ کی جو طاقت تھی وہ گئی تھی. اسی لیے اللہ کا رسول کہتا جنگ خندق میں کہ کل کفر، عمر ابن عبدود کو کہا وہ کفر ہے، کل کفر، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. انہیں پوری کائنات عالمین کا جو ایمان ہے وہ امام علی کو بتایا کہ یہ کل ایمان ہے، اور عمر ابن عبدود کو بتایا کل کفر. تو اتنی بڑی طاقت کو لے کر وہ لوگ آئے تھے کہ یہ سوچ کے کہ مسلمان ڈر کے بھاگ جائیں گے یا شکست کھا جائیں گے یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار ہے امام علی کی شکل. دوبارہ تو جناب حمزہ ایگزیکٹلی ایسی تھی. جناب حمزہ کے نام سے لوگ خوف کھاتے ہیں، اتنے بہادر. اور امام علی کے چچا ہے اور اللہ کے رسول کے چچا ہے.
دیوار تھی، ایک سالڈ لوہے کی دیوار تھی جناب حمزہ. اسی لیے یزید کی گرینڈ مدر ہندا، میں بہت آرام سے پڑھ رہا، میں 1 گھنٹہ 45 منٹ 50 منٹ تقریر کروں گا، جو ہسٹری مجھ سے مانگی گئی ہے میں ایک ایک چیز بتاؤں گا، لیکن ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اسکیچ ہے. جناب حمزہ کے اوپر پوری ایک مجلس خالی جناب حمزہ کے اوپر 1 یا 2 مجلسیں ہو سکتے ہیں. اتنے جناب حمزہ کے حالات ہیں، اتنے جناب حمزہ کے واقعات. لیکن عام طور پہ جناب حمزہ کے حالات کوئی پڑھتا نہیں. جناب خالی آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے، ہم سب جائیں اور بامعرفت جنت البقیع اور مسجد نبوی کی زیارت کریں. جناب حمزہ کے لیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، خالی آپ اس سے امپورٹنس آف جناب حمزہ سنو. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو، پلیز غور سے سنو، جو میری زیارت کو آئے، انہیں مدینہ منورہ میں جو رسول کی، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، جو میری زیارت کو آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پہ جفا کی. کتنا بڑا جملہ ہے، انہیں اس کی زیارت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آئی ایم ویری کلیئر، میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا. صرف امپورٹنس آف جناب حمزہ سمجھو. اپنے بچوں کا نام حمزہ رکھو. آپ کو معلوم ہے یہ جناب حمزہ کے پاس ایک بات نہیں معلوم کہ دعائیں جو قبول ہوتی جناب حمزہ کے لحد. آپ یقین کرو میری بات، مجھ سے خود مدینے والوں نے کہا، جب میں ماشاءاللہ ہر سال جاتا ہوں المنتظر کے ذریعے، تو جب میں جاتا ہوں تو ہم لوگ سب جاتے ہیں جناب حمزہ کے پاس، سارے مسلمان جاتے ہیں، اس لیے کہ رسول کا بڑا سخت ارشاد ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور جناب حمزہ کی، میرے چچا کی زیارت نہ کرے اس کی زیارت قبول نہیں ہے، اس نے مجھ پہ جفا کیا. تو سارے جتنے لوگ آتے سبھی جاتے جناب حمزہ کی. اور جناب مدینے والوں نے کہا، جو اپنے مولا کے چاہنے والے ہیں، کہا کہ بعض وقت میں کمپیئر نہیں کر رہا، غلط نہیں سمجھ رہا، کمپیئر نہیں کرنا، اللہ کا رسول ہے، جناب حمزہ ہے. تو کہا کہ بعض دعائیں جو مسجد نبوی میں ایکسیپٹ نہیں ہوتی جناب حمزہ کے پاس، اور میں نے یہ آزمائی ہے. آپ جناب حمزہ کا، اور جناب حمزہ پہلے سید الشہداء، انہیں سیکنڈ اسلامک بیٹل میں آپ کی شہادت ہوئی. جناب حمزہ کی شہادت سیکنڈ اسلامک بیٹل احد. فرسٹ اسلامک بیٹل بدر ہے، سیکنڈ احد. تو وہ سیکنڈ اسلامک بیٹل میں آپ کی شہادت ہوئی. تو یہ واقعہ 4 ہجری یا 3 ہجری کا واقعہ. اس میں اس وقت سے لے کے 61 ہجری تک، 61 تک، آلموسٹ 50 ایئرس یا 49 ایئرس، جو ٹائٹل تھا سید الشہداء کا. سید الشہداء آج کون ہے سید الشہداء؟ 61 کے بعد سے اب قیامت تک سید الشہداء کا مطلب مولا حسین، لیکن جناب حمزہ کی زیارت میں آپ یہ بولیں گے کہ السلام علیکم یا سید الشہداء، یہ ان کا ٹائٹل ہے، اللہ کے رسول نے دیا. سید الشہداء کے مطلب یہ کہ سارے شہیدوں کا سردار سید، سارے شہید جتنے شہید ہیں دنیا میں، ان سارے شہیدوں کا جو سردار ہے اس کا نام جناب حمزہ تھا. تو آلموسٹ 49 یا 50 ایئرس تک جناب حمزہ کو یہ ٹائٹل تھا کہ السلام علیکم یا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، یہ کہا جاتا تھا. لیکن 61 ہجری کے بعد یہ ٹائٹل موو ہوا مولا حسین کو. اب سید الشہداء، جیسی آپ سید الشہداء کا تصور کرتے وہ مولا حسین کی طرف کرتے کہ امام حسین اب سید الشہداء. تو بر جناب حمزہ کو کی زیارت کے لیے اتنا امپورٹنس بتائی گئی کہ جاؤ، جو مدینہ جائے کوئی کی زیارت نہ کرے، مطلب مسجد نبوی جنت البقیع تو کرے، اس کے بعد آپ جتنے وہاں مسجدیں ہیں، جتنی دوسری زیارت ہیں، آپ نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں. آپ جلدی میں مثال کی طور صبح آپ جا رہے اور شام میں نکل جا رہے اور سیدھا مسجد نبوی جا رہے، جنت البقیع کی زیارت کر، جناب حمزہ ضرور کر، لازم کر. اس لیے کہ اگر نہیں کرو گے تو اللہ کا رسول تمہاری زیارت کو ایکسیپٹ نہیں کرے. اتنی امپورٹنس ہے جناب حمزہ کی زیارت. اور یہ ایسا شہید تھا، یہ ایسی طاقت تھی کہ امام علی، جب امام علی کو 3rd اسلامک بیٹل میں، اب غور سے سننا، جملے سننا رسول اللہ کی، 3rd اسلامک بیٹل میں جب وہ عمر ابن عبدود آیا اور اس نے نیزے کو اور اللہ کے رسول کے خیمے میں مارا، تو اس وقت جب 3 دفعہ کے بعد میرا مولا جانے لگا، مولا واز ویری ینگ، امام علی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اللہ کے رسول کا جملہ کہ کھلے ایمان کھلے کفر کا مقابلے میں جا رہا. اب اس کے بعد جملہ سنو، اللہ کا رسول کائنات کا مالک، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق، ہاتھوں کو اٹھا کیا کہتے کہ پروردگار تیری راہ میں میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں.
اس کے بعد کیا کہا کہ پروردگار احد میں نے حمزہ کو کھو دیا، سیکنڈ اسلامک بیٹل میں نے حمزہ کو کھو دیا، اب علی کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں، کیوں اس کی حفاظت؟ انہیں خندق میں جناب حمزہ کو یاد کیا، یہ کہہ کر دنیا کو بتایا کہ حمزہ میرے لیے کتنی بڑی طاقت تھی، اس لیے کہ جناب ابو طالب کے بعد ایک ہی طاقت، مولا تو ینگ ہے، مولا تو ہے، مولا تو ساتھ ہے، انا یا رسول اللہ پہلی منزل پہ بولا، میں کمپین نہیں کر رہا، امام ہے، وہ امام کے چچا ہے، دیوار کی طرح بہت آسانی سے میں بول رہا دوستو، ایسا کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی حملہ آئے ہو تو پہلے جناب حمزہ، اس کے بعد رسول اللہ تھا۔ جناب ابو ذر الغفاری کے واقعے میں بھی ملے گا، جب جناب ابو ذر الغفاری پہلی دفعہ اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ سے ملنے کے لیے جب وہ اپنے گاؤں سے آئے تھے اور 3 دن تک جناب ابو طالب کے پاس کھانا کھایا مکے میں، تیسرے دن جناب ابو طالب نے جناب ابو ذر سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آخری رسول آئے۔ تو آپ جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ کیا تم اس پہ ایمان لاتے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا تھا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں۔ تو جناب ابو طالب نے جناب ابو ذر کو جناب حمزہ کے حوالے کر، اتنا ٹرسٹڈ انہیں جناب ابو طالب کے بعد اگر کوئی طاقت تھی مکے میں کہ جو اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کر رہی تھی وہ جناب حمزہ تھی، اسی لیے آپ ہجرت کر کے آئے تھے۔ اگر آپ فرسٹ اسلامک بیٹل دیکھیں تو اس میں جتنے ابو لہب، ابو جہل، خالد، یہ جتنے ظالمین کو قتل کیا یہ جناب حمزہ نے تو کیا۔ حمزہ اور امام علی تو تھے۔ حمزہ کی تلوار عرب میں مشہور تلوار، روزانہ آپ ایون ہر جمعرات کو جناب حمزہ کی آپ نظر کر سکتے، 100 مرتبہ صلوات پڑھو اور جناب حمزہ کو ہدیہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے جناب حمزہ کو ہدیہ کر کے بولو کہ آپ میری یہ دعا قبول کرو، کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ جناب حمزہ سے دعا مانگو۔ سید الشہداء ہے، اللہ کے رسول کے چچا ہے، دیوار ہے، تو اور جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو آپ کیا کرو، روز اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے، کوئی کام نہیں بن رہا، جو مجھے سن رہا ہے اس وقت علی ٹی وی کے اوپر اور سفینۃ النجات کے اوپر، میں سب کو بول کہ کوشش کرو کہ جناب حمزہ سے بھی اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس جناب حمزہ کا ذکر بہت کم ہوتا، ہم جاتے بھی ہیں مدینہ منورہ تو زیارت ہے، گئے زیارت کر کے آ گئے۔ How much we know about جناب حمزہ، کتنا معلوم ہے جناب حمزہ کے؟ اور افسوس یہ کہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، we don't want to know also، یہ بڑا افسوس ہے۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، خاندان اہل بیت کی اتنی بڑی شخصیت کہ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ، اب آگے چلتا جناب حمزہ کے، پتہ نہیں کہ اب جناب یہ مجلس کہاں تک جناب حمزہ کے اوپر جائے گی۔ روز صلوات پڑھ کے جناب حمزہ کو ہدیہ کرو، نظر کرو جناب حمزہ کی کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے، حلال کام چاہیے، رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ہونا، کہ اگر میری یہ نظر ہے جیسے آپ دوسرے معصومین کی نظر کرو ویسے ان کی نظر کرو، خاندان اہل بیت، دعا کرو کہ میرا یہ کام ہو جائے، فروٹس لاؤ، فروٹس پہ نظر دو، بہترین نظر پھل پہ ہو، اس لیے کہ پاک اور پاکیزہ، کوئی ملاوٹ نہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا کوئی چیز دوسری چیزوں میں ملاوٹ ہے یا دوسری چیز کی نظر مت کرو، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میں آپ کو بتا رہا کہ پھل کی نظر بھی بہت اچھی، فروٹس لا لے، کوئی بھی فروٹس لا کے رکھ دو اور اس پہ صلوات، الحمد، سورہ قل، صلوات پڑھ کے جناب حمزہ کو دیا، نیت کرو یہاں بیٹھ کے کہ میں میرا یہ کام ہوگا تو میں آپ کی زیارت کہوں گا، آپ کے اللہ کے رسول اور بقیع مدینہ منورہ ہوں گا زیارت کے، آپ دیکھو آپ کے کام کریں۔ مدینہ منورہ کے جو اپنے محبان آل محمد ہیں، جو شیعہ حیدر کرار ہیں، ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم جناب حمزہ کے بعد جا کے ہمارا یہ کام جب دعا مانگے وہاں دعا قبول۔ انہوں نے اپنے بچے کا نام حمزی رکھا، اتنا پیارا نام ہے، افسوس یہ کہ ہم رکھتے نہیں، بہت کم رکھتے جناب حمزہ کا اپنے بچوں کے نام۔ یہ سٹار کیا بول رہا ہے، یہ ستارہ کیا بول رہا ہے، یہ کیلکولیشن کیا ہے، وہ سب بکواس ہے، سب بکواس ہے۔ کیوں؟ معصوم کہتے ہیں ہمارے ناموں پہ نام رکھو،